اللہ تیرا ہے احسان، روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان، نور رمضان نور رمضان نور رمضان نور رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین، آج پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصوم جنہ، روزہ ڈال ہے۔ کس چیز سے ڈال ہے؟ برائیوں سے، برے کاموں سے روکتا ہے، اور مختلف ایسی چیزیں کہ جو روزے کے اندر نقصان کا باعث بنتی ہیں، روزہ ان کے لیے ڈھال ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، ہمارے یوٹیوب چینل عابد نعیمی آفیشیل پر رمضان المبارک کے پورا مہینہ میں یہ پروگرام انشاءاللہ العزیز چلا کرے گا۔ آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے پاس ایک بہت ہی خوبصورت عالم نبیل، فاضل جلیل، جناب حضرت علامہ مولانا عبدالحنان عطاری صاحب تشریف فرما ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بے شمار کمالات سے نوازا ہے۔ یہ اچھی خوبصورت آواز بھی رکھتے ہیں اور بولنے کا فن بھی ان کے پاس ہے۔ جامعہ نعیمیہ سے فارغ التحصیل ہیں اور اس وقت دین متین کی خدمت کے لیے کوشاں ہیں۔ آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائے۔ میں شکر گزار ہوں اور سلام عقیدت پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ خیریت ہے حضور سے؟ ٹھیک ہے آپ کی ماشاءاللہ۔ آج ان کی خوبصورت آواز ہمیں سننے کو ملے گی۔ بڑی خوبصورت آواز میں یہ سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت بھی پیش کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد بڑا خوبصورت انداز ان کا جو ہے وہ بولنے کا ہے۔ میں گزارش کروں گا جناب حضرت علامہ مولانا عبدالحنان عطاری صاحب سے کہ آپ نعت رسول مقبول بھی سنائیں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ آگے پروگرام کو لے کر چلتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و صحب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، سبحان اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب سوانے سے پہ خورشید قیامت آئے، یا رسول اللہ، جب سوانے سے پہ خورشید قیامت آئے، اپنی زلفوں کے گناہگاروں پہ سائے رکھنا، اپنی زلفوں کے گناہگاروں پہ سائے رکھنا،
میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ اور کتنی پیاری آرزو اور التجا ہے شاعر کی، سبحان اللہ، کاش کہ ایسا ہو جائے۔ آمین۔ اور کسی اور کے غم میں نہ رلانا مجھ کو، سبحان اللہ، یا اللہ، اور کسی اور کے غم میں نہ رلانا یا رب، آمین آمین۔ اپنے محبوب کے غم میں ہی رلائے رکھنا، اپنے محبوب کے غم میں ہی رلائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ محترم ناظرین، آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ایک روزے دار کو روزے کی حالت میں کون کون سی ایسی احتیاطیں ہیں کہ جو جن کا خیال اس کو رکھنا چاہیے تاکہ روزے کے اندر ظاہری اور باطنی طور پر کوئی فرق نہ آئے۔ میں محترم حضرت علامہ مولانا عبدالحنان صاحب کی بارگاہ میں گزارش کرتا ہوں کہ حضور والا کی ایسی کون کون سی چیزیں ہیں کہ جن سے روزے کے اندر کوئی فرق آتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا بے پایا احسان اور کروڑوں رحمتیں جس نے ہمیں ماہ رمضان کا فیضان عطا فرمایا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ماہ رمضان کے آتے ہی ہر طرف رحمتوں کا بسیرا ہو جاتا ہے اور تمام عشاق اپنی اپنی حیثیت سے ماہ رمضان کا فیض حاصل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ میں احتیاطوں کی طرف آنے سے قبل اپنے سامعین اور ناظرین کو صرف ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، کتنے؟ سبحان اللہ، 12 بیٹے عطا فرمائے۔ کیا بات، اور ان میں سے منظور نظر کون تھا؟ سیدنا یوسف علیہ السلام، ماشاءاللہ، جو یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے۔ جی جس طرح 12 لڑکوں اور صاحبزادوں میں سیدنا یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک حضرت یوسف علیہ السلام تھے، سبحان اللہ، ایسے 12 مہینوں میں واہ اللہ واہ کی واہ نظر میں واہ، ماہ کیا بات رمضان ہے، کیا منظور بات ہے، نظر بن کر ماشاءاللہ آیا۔ ماشاءاللہ، بڑی خوبصورت تو بات، ماشاءاللہ، ماہ رمضان 12 مہینوں میں یہ اللہ کی نظر میں منظور نظر ہے۔ بے شک، اور جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا سے اور آپ کے فضل اور فیضان سے سیدنا یعقوب علیہ السلام کے 11 مہینوں اور 11 لڑکوں کی معافی ہوئی اور مغفرت کر دی گئی اور انہیں چھوڑ دیا کیا گیا، بات ہے، تو خالق کائنات بھی اس ایک مہینے کی وجہ سے باقی 11 مہینوں میں کی گئی خطائیں درگزر فرما دیتا ہے۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، کیا بات، اللہ رب العزت ہم سب کو ماہ رمضان کا فیضان آمین عطا فرمائے۔ آمین۔ اور اس سے بڑھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نوم الصائم عبادت، کہ روزہ دار کا سونا بھی عبادت ہے۔ نماز جب تک پڑھ رہے ہیں تب تک نیکی کا میٹر چل رہا ہے، اور جیسے ہی سلام پھیرا وہ میٹر ختم ہو جائے گا، رک جائے گا۔ اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر انسان سحری اور افطاری کرنے کے بعد کہیں آنکھ اس کی لگ بھی گئی ہے
کہیں وہ سو بھی گیا ہے تو اس کی نیکیوں کا میٹر مسلسل سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے حضور نے فرمایا نوم الصائم عبادت، روزہ دار کا تو سونا بھی عبادت ہے. جب اتنے بڑے فضل اور انعام اللہ کی طرف سے مل رہے ہیں تو وہ کون ایسا شخص ہے جو اس ماہ مبارک سے حصہ نہ حاصل کر سکے. ماشاءاللہ. محترم عابد نعیمی صاحب، یہ ہماری خوش نصیبی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ انعام اور فضل صرف امت مسلمہ کو ہی عطا کرنا تھا، سبحان اللہ. لیکن چونکہ بظاہر یہ مشقت والی عبادت ہے، کھانا پینا اور خواہشات نفسانی کو ترک کرنا یہ بظاہر مشقت کا عمل ہے، تو اللہ تعالیٰ نے معمول آدم علیہ السلام سے شروع فرما دیا اور ان پر روزے فرض کر دیے. اور جب فرمایا اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے تو دل میں تھوڑی سی ہلچل سی مچ گئی کہ روزہ مشقت کی عبادت ہے، لیکن اللہ نے مہربانی کرتے ہوئے عطا کرتے ہوئے اپنے حبیب کی امت، لاڈلی امت، ناز و نخروں میں پلنے والی امت پر مہربانی اور شفقت کرنے کے لیے کتنا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، کما کتب علی الذین من قبلکم. گھبرانا نہ، یہ صرف تم پر نہیں بلکہ پہلوں پر بھی فرض کیے گئے تھے. پریشان نہیں ہونا کہ یہ پہلوں پر بھی فرض کیے گئے تھے. اور جیسے قبلہ چھوٹا بچہ اسکول جاتے ہوئے روتا ہے نا، تنگ کرتا ہے، تو والد اسے کہتے ہیں بیٹا 2-4 گھنٹوں کی بات ہے، پھر واپس آ جانا، کوئی بات نہیں، پھر چھٹی ہو جانی. کیا بات ہے، کیا تو بات. اللہ اپنے بندوں پر کتنا مہربان اور کتنا رحیم و شفیق ہے کہ ماہ رمضان عطا کیا. 30 دن ہیں، لیکن تسلی دینے کے لیے، رحمت دینے کے لیے، ابھارنے کے لیے، اس کا فضل لوٹنے کے لیے، اس کی کرم کی بارشیں سمیٹنے کے لیے، اس کی رحمت کے خزانوں سے خوشہ چینی کرنے کے لیے. کیا کمال اللہ رب العزت کا انداز ہے کہ حوصلہ دینے کے لیے فرمایا ایام معدودات. اللہ کے بندو چند گنتی کے دن ہیں. سبحان اللہ. چند گنتی کے دن ہیں، گزر جائیں گے. یہ چند گنتی کے دن ہیں، گزر جائیں گے. لہٰذا اس کی رحمتیں سمیٹ لی جائیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی برکتیں اور فیض و برکتیں حاصل کی توفیق عطا فرمائے. تو آئیے ٹاپک کی طرف. روزے کی احتیاطوں کے حوالے سے سب سے پہلے یہ عرض کرنا چاہوں گا اور خاص امر کی طرف توجہ دلوانا چاہوں گا. یہ مسکنسیپشن پائی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں کہ بہت سارے افراد کثیر تعداد میں ایسے ہیں جو اذان کے دوران بھی کھانا پینا درست سمجھتے ہیں. اذان ہو رہی ہوتی ہے اور اس وقت کھانا، اور اذان کو ہی روزہ بند کرنے کا معیار تصور کرتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. روزہ بند کرنے کے لیے ایک وقت مقرر ہے، جبکہ اذان اعلان ہے نماز کا، وہ روزہ بند کرنے کے لیے نہیں ہے. عموماً کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ لائٹ چلے جاتی ہے، اگر اعلان ہی نہ ہو تو روزے داروں کے تو روزے خراب ہو جائیں گے. لہٰذا ہر کسی کو چاہیے اپنے گھروں میں گھڑی کا اہتمام کریں. کیلنڈر مل جاتے ہیں جس میں وقت متعین ہوتا ہے، مینشن ہوتا ہے. بلکہ اب تو سافٹ ویئر کی دنیا ہے، ہر چیز اویلیبل ہے. اور اپنا ایپ کر لیجئے، ایک ایسی ایپ مل جاتی ہے دعوت اسلامی کی ایپ، الحمدللہ ہماری اپنی ایپ ہے. تو اس میں وہ روزانہ کی بیس پہ اپڈیٹ ہوتا رہتا ہے کہ اب روزہ افطار کس وقت ہوگا اور سحر کا وقت کیا ہے. تو وہ ایپ کر لی جائے اور اس کے مطابق 1-2 منٹ کی احتیاط کرتے ہوئے روزہ پہلے سے بند کر لیا جائے. تو ابتدائی طور پر کتنی بڑی غلطی اور سنگین غلطی ہے کہ کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو اپنا روزہ ہی خراب کرتے ہیں. اور میرا 1-2 لوگوں سے واسطہ پڑا ہے تو میں نے ان سے عرض کیا کہ جناب یہ روزہ خراب ہو جاتا ہے. اور نہیں جی اللہ مہربان ہے، رحمت کرنے والا ہے. تو میں نے کہا جناب آپ آفس کتنے بجے جاتے ہیں؟ کہنے لگے 8 بجے. میں نے کہا اگر 8:05 پہ پہنچے تو کیا ہوتا ہے؟ کہا یا تو کٹوتی ہوتی ہے یا یہ گیٹ بند ہو جاتا ہے. میں نے کہا دنیا کے رولز ریگولیشن اتنے پکے ہیں کہ آپ اس پہ اتنا بھی تجاوز کرنا گوارا نہیں کرتے کہ پابندی ہے اور اس پابندی کے مطابق چلنا ہے. تو دنیا میں جتنے قوانین ہیں وہ کسی مقصد کے لیے بنائے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کو ایک مقصد دیا ہے اور ایک قانون دیا ہے. اس قانون کے اندر رہ کر اگر چلیں گے تو عبادات قبول و منظور ہوں گی. اور اگر اس قانون کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اگر ہم خود سے اپنی مرضی کرنا شروع کر دیں گے تو اس عبادت میں وہ روح اور وہ لذت اور وہ مزہ نہیں رہے گا. تو کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے روزے کو بیکار کر رہے ہوں گے اور کتنے ضائع کرتے ہوں گے. بالکل. تو یہ کتنی بڑی غلطی ہے. تو ایک عرض یہی کروں گا آپ کے اس عابد نعیمی آفیشیل چینل کے تھرو اپنے ناظرین اور سامعین کو میں عرض کروں گا کہ اس بات کا اہتمام کریں کہ اذان سے قبل احتیاط فرما کے روزہ بند کر لیا کریں اور اذان کو اعلان نماز سمجھا جائے، نہ کہ روزہ بند کرنے کا معیار. روزہ بند کرنے کے لیے اذان نہیں ہوتی، اذان نماز فجر کے لیے ہوتی ہے. اور اذان ہوتی ہی تب ہے جب روزہ بند ہو چکا ہوتا ہے. کیونکہ طلوع فجر سے غروب آفتاب تک روزہ یہ اس کی مدت ہے، اس کا میعاد ہے. تو یہ اگر دیکھا جائے تو معمولی طور پر لوگ اس کو سمجھتے ہیں، لیکن یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ سرے سے ہی روزہ رکھا ہی نہیں، روزہ ہوا ہی نہیں.
ایسے ہی جب اس قانون پر آپ اتریں گے نہیں تو روزہ نہیں ہوگا. جب آپ اس وقت کے ختم ہونے کے بعد بھی نوالے منہ میں لے رہے ہیں اور سیر شکمی کا شغل جاری ہے تو روزے پر تو اثر آئے گا. بلکہ روزہ ہوا ہی نہیں پھر تو سارا دن صرف بھوک اور پیاس ہی رہی. اور اس قانون کے مطابق وہ چند منٹ روزہ رکھنا ہے نا انسان نے, عبادت کرنی ہے, بندگی کرنی ہے, اتنا وقت دینا ہے, مشقت کاٹنی ہے, کام پہ جانا ہے, بھوکا رہنا ہے, پیاسا رہنا ہے, خواہشات سے بچنا ہے, اتنی بڑی قربانی دینی ہے تو بندہ وہ 2 منٹ کی قربانی کیوں نہ دے لے کہ اذان سے 2 منٹ پہلے اپنا روزہ بند کر لے تاکہ احتیاط کرے. بڑی تو خوبصورت یہ روزے کی اتنی بڑی احتیاط ہے. اسی طرح افطار کے معاملہ میں بھی ہے کہ اذان کا انتظار مت کیجیے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا پیارا فرمان گرامی ہے, فرمایا میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی جب شہری میں تاخیر اور افطار میں جلدی کرتی رہے گی. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تاخیر سے مراد اتنی تاخیر کر دی جائے کہ اذانیں بھی گزر جائیں اور اذانیں بھی ہو جائیں, اور جلدی کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ابھی وقت افطار ہوا ہی نہیں ہے اور پہلے سے ہی ٹوٹ پڑیں اور کھانا شروع کر دیں. اور جس طریقے سے مختلف پارٹیز میں آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے سال میں سوشل میڈیا پہ یہ گردش کر رہی تھی کہ ابھی اذان مغرب ہوئی نہیں اور اعلان بھی نہیں ہوا اور وقت بھی نہیں ہوا اور کھانے پر لوگ ٹوٹ پڑے اور سب کے روزے ضائع ہو گئے. تو افطار کے وقت میں بھی یہی احتیاط ہے کہ جب وقت ہو جائے اپنی گھڑی دیکھیے, 1-2 منٹ احتیاطاً اوپر کیجیے, اذان کا انتظار مت کیجیے. لائٹ کی وجہ سے خرابی ہو سکتی ہے, وہ مشین خراب ہو سکتی ہے, اعلان تاخیر سے ہو سکتا ہے. وہ اتنی زیادہ تاخیر یہودیوں سے مشابہت بن جاتی ہیں کیونکہ یہودی سحری میں جلدی کرتے ہیں اور افطار میں تاخیر کرتے ہیں, اور ہمیں اس کا الٹ کرنے کا حکم دیا گیا کہ سحری میں تاخیر کی جائے, یعنی رات کے آخری حصہ میں سحری کا اہتمام کیا جائے. اور افطار میں جلدی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے ہی وقت افطار ہو فوراً اس میں افطار کر لی جائے اور تاخیر سے بچا جائے. تو اس میں بھی اعلان, نماز اور اذان کو معیار افطار نہ سمجھا جائے بلکہ اپنے وقت کے مطابق 1-2 منٹ اوپر کر کے احتیاطاً روزہ کھول لیجئے اور اذان مغرب کا انتظار نہیں ہے. حضرت یہ تو جس طرح آپ فرما رہے ہیں بالکل آپ نے بجا فرمایا ہے کہ سحری اور افطاری میں احتیاط کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو روحانی طور پہ روزے کے اندر جو نقصان ہوتا ہے وہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں؟ بڑا ہی اچھا سوال کیا آپ نے. ہمارے ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ بندہ صبح سحری کرے, سحری کرنے کے بعد سو جائے, 1 بجے اٹھے, اس کے بعد 2-4 PUBG گیم کھیلے, اور اس کے بعد جناب والا اگر مزاج بنے تو کرکٹ کھیل لے, اگر اور مزاج بنا ہے تو ریکٹ کھیل لے, اور پھر وقت افطار آئے تو کھانے پر دسترخوان پر سج کر بیٹھ جائے اور کہے کیا میں مسلمان نہیں ہوں, اب افطار بھی میرا حق نہیں ہے. حالانکہ روزہ اصل میں لاگو کرنے کا اور لازم کرنے کا مقصد خالق کی کائنات نے خود ارشاد فرمایا لعلکم تتقون, اللہ کے بندو تمہیں پرہیزگاری کے اس دورانیے سے گزارا جا رہا ہے. یہ 30 دن ٹریننگ کروائی جا رہی ہے کہ تم نے جس کے کہنے پر حلال چھوڑ دیا. دیکھیے کھانا حلال ہے, پینا حلال ہے, اپنی عورت کے پاس اور خواہشات نفسانی پورا کرنا جائز اور حلال ہے, لیکن انسان اللہ کے حکم کی وجہ سے کھانا چھوڑ رہا ہے جو حلال ہے, پینا چھوڑ رہا ہے جو حلال ہے, خواہشات نفسانی چھوڑ رہا ہے جو جائز اور حلال ہے. تو اس کے پس پردہ پیغام بندے کو یہ دیا گیا جس کے کہنے پر تم نے حلال چھوڑ دیا ہے اس کے کہنے پر حرام بھی تو چھوڑ دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے کہنے پر حرام کو تو ترک کر دو نا. حرام کیا ہے؟ انسان کسی کی غیبت کرتا ہے, کسی جھوٹ بولتا ہے, کسی کو دل آزاری کرتا ہے, اپنی زبان کے تیر لگاتا ہے, کسی کو مشقت دیتا ہے, کسی پر تکلیف کے بوجھ ڈال دیتا ہے, اور اس طریقے سے وہ کسی کو تکلیف کا باعث بنتا ہے, باعث آزار بنتا ہے. وہ سید ضمیر جعفری نے کہا تھا کل بلاتی بستیاں ہیں مشکل سے 2-4 آدمی, کتنا کامیاب آدمی ہے کتنا بسیار آدمی. اتنے ہجوم میں ہمیں جو معیار آدمیت پہ پہنچا ہوا انسان بہت کم دکھائی دیتا ہے. تو اصل مقصد کیا ہے روزے کا کہ تمہیں پرہیزگاری مل جائے. پرہیزگاری کیا ہے کہ انسان ہر اس کام سے بچنے کی کوشش کرے جس میں اس کے رب کی ناراضی کا سبب موجود ہو. تو اب روزے کے اندر سمجھا یہ گیا کہ صرف بھوک پیاس برداشت کر لی جائے اور انسان ان خواہشات سے رک جائے. تو ان خواہشات سے رکنے سے مراد صرف ایک خاص عمل نہیں ہے بلکہ ہر ایسی خواہش جو انسان کے نفس و شیطان کی تقلید میں اور پیروی میں ہو, ہر ایسی خواہش کو ترک کرنا یہ ضروری ہے. اور ایک حدیث پاک اس حوالے سے میں عرض کروں گا, میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے. حضور کا فرمان سن کر سامعین کو بھی سبحان اللہ کہنی چاہیے, کیونکہ ہمارے ہاں یہ مزاج ہے کہ ہم ہاتھ یہاں پر رکھ کر سر لگانے والے شعراء اور بڑے بڑے کلام سنانے والوں کے کلام پر تو سبحان اللہ کہتے ہیں, لیکن حضور کا فرمان گرامی جب سرکار کی حدیث پاک آئے چاہے ہمارے مزاج کے موافق ہو یا نہ ہو, ہمیں حضور کے فرمان کا احترام کرنا چاہیے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ
فرمایا جو بندہ حالت روزہ میں جھوٹ بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ، پھر اللہ کو اس کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ کھانا چھوڑ دے یا پینا چھوڑ دے۔ کتنا بڑا فرمان گرامی، دو لفظ ہیں لیکن اس کے پیچھے پورا سمندر موجود ہے، پورا مضمون موجود ہے۔ جھوٹی بات کہنے سے مراد صرف جھوٹ بولنا نہیں ہے، بلکہ ہر ایسا عمل جو انسان کی روحانی کیفیت کو گرا دیتا ہے۔ اور وہ کیا ہے روحانی کیفیت؟ انسان کسی کی غیبت کر بیٹھا، جھوٹ بول بیٹھا، اپنی آنکھوں کو نہ بچایا، اپنے کانوں کو نہ بچایا۔ آنکھیں رب نے دی ہیں، مصحف شریف کی زیارت کیجئے، علماء کی زیارت کیجئے، والدین کا جو ہے وہ دیدار کیجئے، بیت اللہ شریف کی دعا کیجئے، اچھی اچھی چیزیں دیکھیے۔ رب نے آنکھیں اس لیے دی ہیں نہ کہ یہ فلمیں ڈرامے دیکھنے میں بسر ہو جائیں۔ کان رب نے دیے ہیں ذکر الہی سننے کے لیے، تلاوت کلام سننے کے لیے، اور خاص طور پر ماہ رمضان جس میں ایک نیکی 1,00,000 کے برابر کر دی جاتی ہے۔ تو اس ماہ مقدس میں اگر کوئی شخص اپنے کانوں میں جو ہے وہ قرآن کی تلاوت جو رس گولنے والی ہے وہ نہ سنے، بلکہ اس کی بجائے گانے اور گالیاں سنتا رہے، تو وہ کان کا روزہ ختم ہو گیا، وہ روحانیت، وہ چاشنی، وہ مٹھاس ختم ہو گئی، وہ لذت ختم ہو گئی۔ تو اب روزے کی لذت اسے مل سکتی ہے جس نے اپنے آپ کو ہر ممکن ہر برائی سے بچنے کی کوشش کی ہے، جس نے ہر لحاظ، ہر گام، ہر لمحے اپنے آپ کو برائیوں سے بچایا ہے۔ وہ بڑی پیاری حدیث پاک ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، بخاری اور مسلم شریف میں، مسند میں بھی ہے، فرمایا کہ میں تمہیں روزے کا حکم دیتا ہوں لیکن افطار تب تک نہیں کرنا جب تک میں نہ کہوں۔ اللہ، جب روزہ رکھا لوگوں نے تو ایک شخص حاضر ہوا افطار کے وقت، حضور میں نے روزہ رکھا ہے، اگر آپ افطار کی اجازت دے دیں، وقت ہو چکا ہے تو میں افطار کر لوں؟ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے افطار کی جائے، اور افطار کی اجازت دے دی۔ پھر ایک اور شخص حاضر ہوا اور عرض کیا حضور گھر کی 2 کلیجوں نے روزہ رکھا ہے، اگر آپ اجازت دے دیں تو افطار کر لیں۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کیسا روزہ؟ ان کا کیسا روزہ؟ ارے وہ تو سارا دن گوشت نوچ نوچ کے کھاتی رہیں، وہ تو گوشت نوچ نوچ کے کھاتی رہیں۔ اگر وہ واقعی روزہ دار ہیں تو ان سے کہو کہ کیا کر دیں۔ جب وہ گھر گئے اور ان سے کہا کہ حضور نے تو یہ فرمایا ہے، کیا کیجئے؟ جب ان کیا کیا تو جمے ہوئے خون کے لوتھڑے اندر سے وہ نکل رہے تھے۔ اگرچہ ہمارے کہنے پر یا ہمارے اس طرح کے معاملات میں ظاہری طور پر ایسا معاملہ نہیں ہوتا، لیکن وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو عملی طور پر، پریکٹیکلی طور پر لوگوں کو بتانا چاہتے تھے۔ اچھا وہ گوشت کے لوتھڑے تھے کیا؟ حضور نے پھر وضاحت فرما دی کہ یہ تو بیٹھ کر لوگوں کی غیبتیں کرتی رہیں، اور غیبت کرنا ایسا ہی ہے جیسے اپنے مسلمان بھائی کا گوشت نوچ کے کھانا۔ تو اب وہ ان غیبت کی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اس غیبت کے سبب ان کے اندر گوشت جو نوچ نوچ کر کھاتی رہیں یہ وہی باہر آیا ہے۔ تو ایسا روزہ کیا روزہ ہے؟ ایسے روزے کی اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے۔ اچھا یہ بات بھی یاد رکھیے کہ جو فرمایا لیسا للہ حاجت، حاجت ضرورت کے معنی میں نہیں ہے، یہ حدیث پاک میں فرمایا نا حاجت اللہ کو نہیں ہے، تو اللہ کو تو بندوں کے کسی عمل کی بھی حاجت نہیں ہے۔ حاجت ضرورت کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ایسے روزے کو قبول کرتا ہی نہیں۔ ہاں یہ ہے فرض ادا ہو جائے گا، جیسے بھی ٹوٹا پھوٹا ہوا اگر وہ کھانے پینے سے بچا رہا اور خواہشات سے بچا رہا، فرض ادا ہو گیا، لیکن جو روح تھی روزے کی، جو تقاضا تھا روزے کا، جو جسمانی روحانی غذا تھی روزے کے سبب ملنے والی، اس سے انسان محروم رہ جاتا ہے۔ اور وہ اصل میں مقصد ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگار بنا دیا جائے۔ روزے کا اصل مقصد ہی یہ رکھا گیا ہے۔ جی ماشاءاللہ، بہت خوبصورت گفتگو۔ محترم ناظرین، چونکہ ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے، اب اس کے اوپر اگر جتنی بھی گفتگو کی جائے تو وہ کم ہے۔ مسائل بہت زیادہ ہیں عوام کے اندر، اگر آپ دیکھیں تو بے شمار ایسے مسائل ہیں کہ جن کا حل مطلوب ہے۔ میں آخری آپ سے ایک سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر روزے کی حالت میں کوئی ناک میں دوائی ڈال دیتا ہے، کان میں دوائی ڈال دیتا ہے، یا اسی طرح کوئی دوسرا کوئی اس طرح کا کوئی دوائی لے لیتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اور پھر ایک آدمی اگر سحری میں نہیں اٹھ سکا، کسی وجہ سے سحری اس کی رہ گئی، تو اب وہ کیا کرے گا؟ یہ 2 سوال ہیں۔ بڑے بہترین سوال آپ نے فرمائے ہیں، عمومی طور پہ لوگوں کا اس سے واسطہ بھی رہتا ہے۔ جی، تو پہلا جو آپ کا سوال ہے کان اور ناک میں ڈراپ ڈالنے کا، ڈراپنگ کرنے کا، تو اس حوالے سے ایک اصول مسلمہ اگر آپ یاد رکھ لیں اور میرے سامعین و ناظرین یاد رکھ لیں تو بہت سارے مسائل اس سے حل ہو جائیں گے۔ اللہ نے انسان کے جسم میں کچھ راستے بنائے ہیں جنہیں اصلی راستہ کہتے ہیں، اور عربی کی اصطلاح میں اسے منفذ اصلی کہتے ہیں۔ یعنی اصلی راستے کیا ہیں؟ منہ اصلی راستہ ہے معدے تک کوئی چیز پہنچانے کے لیے، یہ ناک کے نتھنے اصلی راستہ ہیں، یہ جو کان ہیں اور یہ جو آنکھیں ہیں یہ اصلی راستے ہیں کوئی چیز پہنچانے کے، جو جوف معدہ تک پہنچانے کے جو راستے ہیں۔ اگر ان راستوں کے ذریعے سے کوئی چیز جوف معدہ تک پہنچ جاتی ہے
تو اسے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو ڈراپس کان میں ڈالے جاتے ہیں تو اس کا تعلق بھی معدے کے ساتھ ہے، اگر آنکھوں میں ڈالے جاتے ہیں تو اس کا تعلق بھی معدے کے ساتھ ہے۔ منہ میں جانا یہ تو ایک مسلمہ قاعدہ ہے کہ اگر منہ سے کوئی چیز چلے گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح ناک کے نتنوں سے اگر کوئی چیز چڑھائی گئی یا کھینچی گئی، حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی اگربتی یا لوبان سلگائے اور اس کی خوشبو سونگے اور اتنا چڑھائے کہ حلق میں جا کر محسوس ہو تو روزہ فاسد کر بیٹھے گا۔ تو اسی طریقے سے کان اور آنکھوں کے ذریعے سے جو ڈروپنگ ہوتی ہے، جو قطرات ٹپکائے جاتے ہیں، ان سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے اور ان سے بچنا چاہیے۔ تو یہ جو منافذ اصلیہ ہیں، ان کے ذریعے سے کوئی بھی چیز اگر جاتی ہے جو لیکوڈ صورت میں ہے، اگر یہ جوف معدہ تک پہنچ جائے گی اور اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور جو دوسرا سوال ہے کہ اگر کوئی شخص سحری نہ کر سکا تو یہ دیکھ لیجئے کہ حضور علیہ السلام کا فرمان گرامی ہے کہ تمہاری سحری میں برکت رکھی گئی ہے، یعنی سحری کرنا مستحب عمل ہے، لازم اور واجب عمل نہیں ہے، لیکن اس میں برکت ہے کہ سحری کا کھانا کھاؤ کہ اس میں برکت ہے فرمایا گیا، تو سحری کرنی چاہیے، مستحب عمل ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص سویا رہا، کسی وجہ سے نہ اٹھ سکا، رات ڈیوٹی کرتا رہا تھا، مشقت میں مبتلا تھا اور صبح اسے جاگ نہیں آ سکی، وہ بیدار نہیں ہو سکا، تو اب اٹھنے کے بعد وہ اگر وہ نیت کر لیتا ہے روزے کی تو وہ بغیر سحری کے بھی حالت روزہ میں ہی رہے گا، اس کے روزے کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور اسی روزے کو پائے تکمیل تک پہنچائے، اس روزے کو مکمل کرے کہ وہ بغیر سحری کے رکھا گیا روزہ ہی تصور ہوتا ہے۔ اور روزے کی ڈیفینیشن اور تعریف بھی سماعت کر لیجئے، صبح طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک، طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور خواہشات نفسانی سے بچنا صبر کہلاتا ہے، رکنا، یہ اصل میں روزے کی تعریف ہے کہ انسان کھانے پینے سے۔ تو اب چونکہ وہ اٹھا ہے اور طلوع فجر وقت گزر چکا تھا، اب اس نے نہ کھایا نہ پیا اور نہ ہی اپنی خواہشات نفسانی کی طرف لپکا، تو اب وہ اسی حالت میں اپنا روزہ پورا کر سکتا ہے۔ لیکن بعض یہ مسکنسیپشن پائی جاتی ہے، کوئی شخص بغیر شہری کے روزہ رکھنے کے بعد لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے کہ میں نے 8 پیرا رکھا ہے۔ کیوں جی ایسا ہے نا، وہ بتاتے ہیں جی میں نے 8 پیرا، ارے 8 پیرا رکھنا فضیلت کا عمل نہیں ہے، یہ کوئی بہت بڑا تیر مارا نہیں ہے، یہ بہت بڑا مارکا نہیں کر لیا کہ بغیر شہری کے رکھ لیا، بلکہ ایک برکت سے محروم ہو گئے ہیں۔ تو اس برکت کو سمیٹنا چاہیے، شہری کھانی چاہیے کہ صحت کے لیے بھی اچھی ہے، اور پھر سارا دن اس نے چونکہ سروائیو کرنا ہے، دن میں معاملات بھی کرنے ہیں، کام بھی کرنے ہیں اور اپنی ڈیوٹی بھی سر انجام دینی ہے، تو اس لیے اس کے لیے کھانا بے حد مفید رہے گا اور اس میں انسان کو برکتیں بھی حاصل ہوتی رہیں گی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز میں گفتگو کر رہے تھے جناب حضرت علامہ مولانا عبدالحنان عطاری صاحب۔ محترم ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اب آخر پر میں آپ حضرات سے ایک گزارش کروں گا کہ ہمارے یوٹیوب چینل عابد نعیمی آفیشیل پہ یہ چلنے والی رمضان ٹرانسمیشن جس کا نام نور رمضان ہے، اس کو آپ لوگ لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، آگے لوگوں تک اس کو پہنچائیں، تاکہ ہمارا جو اصل مقصد ہے وہ ہے دین کی خدمت اور رضائے الہی اور دین کی صحیح تشریح تاکہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اب آخر پر آپ ہمارے لیے، پورے ملک کے لیے اور ملت اسلامیہ کے لیے خصوصی طور پر دعا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور یہ جو مشکل وقت ہمارے ملک کے اوپر آیا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ خالق کائنات شیخ سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ اس ولی کامل اور شیخ کامل اور پیر کامل کے طفیل ہم سب کے حالات اور احوال درست فرمائے۔ خالق کائنات ہمیں سچا عادل حکمران عطا فرمائے، آمین، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے لیے جو بہتر ہے وہ ہمیں عطا فرمائے۔ خالق کائنات سب کے روزے، زکاتیں، فطرے اور تراویح، تلاوت قرآن اور ساری عبادات اللہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اس ماہ رمضان کو ہمارے لیے بخشش، نجات اور مغفرت کا سامان بنائے، آمین۔ اللہ تیرا ہے احسان، روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان، نور رمضان۔